اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا من رحم ربک ولذلک خلقہم. اللہ کا کلمہ تو بار بار آنے والے کلمات میں سے ہے. 1.5 میں سے یہ کلمہ سوائے من جو یا قوم، یہ بھی 1.5 والا ہے. الا من رحمہ اس ایک مذکر نے رحم کیا. وہ کون ہے؟ ربک، تمہارا رب. رب کے ساتھ آخر پہ کاف مخاطب کی علامت لگی. الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر رحم کر دیا تمہارے رب نے. ولذالک، واو کے معنی اور، لام کے لیے، ذالک اس کے، اور اس کے لیے یعنی اسی لیے خلقہم، خلقہ اس نے تخلیق کیا، ہم ان سب کو، اس لیے اس نے ان سب کو تخلیق کیا تھا. وتمت کلمات ربک، واو کے معنی اور، تم یتم، ضربہ یضربو اس کا باب ہے. تم یتم تمام کر دینا، مکمل کر دینا، پورا کر دینا، جو نقص ہو اس کو ٹھیک کر دینا، مکمل کر دینا. وتمت کلمات ربک، پوری ہو گئی کلمہ بات، ربک تیرے رب کی، تیرے رب کی بات پوری ہو گئی ہے. لَأَمْلَأَنَّ، لام یہاں پہ لازم کے لیے آ گیا. کے لیے کیا کریں گے ترجمہ؟ تو اردو کا جملہ قبول ہی نہیں کرے گا. املا، یہ کلمہ ملیا یملا، ملاً، ملیا سمع یسمع، کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا. برتن کو اگر پانی سے بھر دیا ہے تو ملا کاب، وہ برتن جو ہے وہ بھر گیا. یہاں پہ لام شروع میں ہے، نون ثقیلہ آخر پہ ہے. یہ جو ترکیب ہے خاص، دو جگہ پر زور دیا گیا ہے. اور یہ جو زور دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جملے کے جو عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عرب کہتے ہیں الجملہ متضمنہ معانی القسم، اس میں قسم کے معنی پائے جاتے ہیں. یہاں لام جو شروع میں آیا ہے اس کے معنی کا انہ یقول واللہ لأملأن جہنم، خدا کی قسم میں یقیناً بھر دوں گا. یعنی اگر اس طرح کبھی زور سے بات کرنی ہو تو ایک شروع میں لام لازم آ گیا، نون ثقیلہ جو ہے بعد میں آ گیا، تو اتنے زور سے بات کہنی ہو کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. من الجنتی، جنوں میں سے جو ہوں گے، والناسی اور انسانوں میں سے ہوں گے، اجمعین سارے کے سارے.
بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا. لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، ایک امت بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہتے. ولا یزالون مختلفین، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے ہی رہیں گے اور بے رارویوں سے صرف وہ بچیں گے. الا من رحم ربک، وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو جائے گی. اسی آزادی انتخاب کے اور اختیار کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے. تیرے رب کی بات یعنی کلمات ربک، تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. یہاں پر بڑی اہم بات ایک سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں، جب تک تم خود اللہ کی اطاعت میں نہیں جاتے، تم اللہ کے مقابلے پر لوگوں کی باتوں کو مان کے الگ الگ فرقے بنتے ہو، تم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ بنتے ہو، وہ مقام جو اللہ کا تھا تم ان کو دے دیتے ہو، تو اللہ کی بندوں کی اللہ کی نظر میں گر جاتے. تم اللہ کے بندے نہیں رہتے، وہ جو مقام دیا گیا تھا اس سے اب آپ گر چکے. تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ امت ایک ہی رہے. تو اگر لوگ اچھے نہیں ہیں تو اللہ کے بس میں تھا، یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ لوگ اللہ کے بس میں تھا کہ لوگوں کو اچھا ہی رکھتا، انہیں برائی کی توفیق ہی نہ دیتا، انہیں فرقہ بندی والی توفیق ہی نہ دیتا، غیر اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہ انہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہی نہیں. ہم نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، دنیا بھر کی جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے مختلف، چرند پرند درندے، وہ فرشتے، وہ زمین، وہ آسمان، وہ مریخ، وہ چاند، وہ سورج، وہ پانی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ تو جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے اس کے مطابق ہی چلیں گی، ان سے ہٹ کر چلنا ان کے بس میں نہیں. کوئی گناہ کرنا چاہیں، کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا چاہیں، نہ ہوا کے بس میں ہے، نہ پانی کے بس میں ہے، نہ سورج کے بس میں ہے، نہ چاند کے بس میں ہے، اور نہ معدنیات کے بس میں ہے، نہ فرشتوں کے بس میں. یہ قوت اختیار جو دے رکھی ہے وہ صرف اللہ نے دو ہستیوں کو دی، ایک جنوں کو اور ایک انسانوں. انسانوں سے پہلے جنوں کو دی. اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جانے لگا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد سے بھر دیں گے دنیا کو. وہ اس لیے کہا تھا، ان کا تجربہ یہ تھا کہ جنوں کو، وہ جو نسل جن ہے ان کو، جن کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، ان کو بھی اختیار دیا گیا تھا. اور جب ان کو اختیار دیا گیا تو اللہ نے چھوٹ دے دی. اب زبردستی تو ان کو نیکی پہ نہیں اللہ نے رکھنا تھا. وہ فساد برپا کرنے لگا. ان انسانوں کو بھی اگر اس طرح کیا گیا تو یہ بھی فساد برپا کرے. اللہ نے وہ اس وقت بھی کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے وہ میری طرف ہی آئیں گے، وہ دوسری طرف نہیں جائیں گے. تو آج جو اللہ کے بندوں کی اللہ کی بات ماننے کی بجائے دوسروں کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں، دوسروں کے بندے بننے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے بندوں کی فہرست سے نکل جاتے ہیں. وہ جو عباد الرحمان کا ٹائٹل باندھ کر جو بندوں کی نشانیاں بتائی گئی تھی، وہ نشانیاں ان میں آ نہیں سکتی، وہ ان سے ساری نکل جاتی ہیں. وہ یہ رحم جو کیا گیا ہے ان لوگوں انسانوں پر جو کیا گیا، یہ اختیار دے دیا گیا. لیکن یہ تو اختیار ایک بہت بڑا امتحان تھا. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو اللہ نے اس وقت کہا تھا اگر نہیں آئیں گے میری طرف تو پھر میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا.
जिन्नों से भी और इंसानों से भी। हालांकि जहन्नम बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह कहता है मैं उससे भर दूंगा वन्नासियत पर, सारे लोगों के साथ जो भी अल्लाह को छोड़कर दूसरी बातें करने लग जाएंगे, दूसरे चीज़ों को मानना शुरू कर देंगे, अल्लाह उनको छोड़ उनको जहन्नम में डाल देंगे। वकुल्लन, नबी मोहतरम को खिताब किया जा रहा है, वो कुल्लन, वो के मानी और, कुल्लन सारे के सारे, नुकुस्सु, कस्सा या कुसु कहते हैं किस्सा बयान करने को, उर्दू में भी ये कलिमा इस्तेमाल होता है। कस्सा उसने बयान किया, या कुस्सु वो बयान करता है या करेगा, नकुस्सु हम बयान करते हैं या करेंगे। अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं हम बयान करते हैं अलैक आप पर, मिन अंबाइर रुसुल, ये जो किस्से बयान करते हैं नबियों की खबरों के हवाले से, कि किस नबी ने कैसे दावत दी, फिर कौम ने क्या जवाब दिया, ये जो खबरें हम आपको दे रहे हैं। मिन अम्बा, अम्बा नबा की जमा है, नबा कहते हैं अहम इतलाओं। रुसुल, नबा का कलिमा यहाँ जो उसकी जमा अम्बा आई है ये तो नकरा है, और रुसुल का अलिफ लाम लगा हुआ है, सारे के सारे रुसुल, लेकिन ये मारफा हो गए। पहला नकरा दूसरा मारफा हो तो तर्जमा करते हुए दरमियान में का के की का अजाफा करते हैं। मिन अम्बा रुसुली, ये जो पीछे अंबिया का तस्करा कर दिया गया है, जो इनकी खबरें हमने तक पहुंचाई हैं, ये खबरें इसलिए पहुंचाई जा रही थी, मां नुसब्बितु बिही फुआद, मां जिसके जरिए, जिसके साथ, नुसब्बितु हम साबित कर दें, मजबूत कर दें, बिही बे के सबब की वजह से, के साथ फुआदक, फुआद कहते हैं दिल को, फुआदक तुम्हारे दिल को, तुम्हारे दिल को हम मजबूत कर दें। वजाअका, वजाअका आ गया, आ जा, जा आ, उसको हम उल्टा के कहते हैं, है वही हमारी जुबान वाला कलमा। काफ तो मुखातब के लिए अलामत है। वजाअका फी हाजिल हक को, हक आ गया है, वह मोइज़तुन, मोइज़ा नसीहत को कहते हैं, व ज़िक्रा और याद दहानी है, ये जो पहली किताबों में भी बातें कही गई थी उनकी याद दहानी भी है, ये नसीहत भी है, यही अल हक है जो आ गया आपके पास, लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम आपको सुनाते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम आपके दिल को मजबूत करते हैं। मुसब्बितु बिही फुआदक, और इनके अंदर, इन किस्सों के अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिल गया कि असल चीज़ अल्लाह की इताअत है। कोई भी हस्ती जितनी मर्जी बड़ी दुनिया के अंदर वो ताकतवर हो, वो वक्त का फिरौन हो, वो वक्त का शद्दाद हो, वक्त का हम्मान हो, वक्त के उलमा हो, वो अगर हमारी बातों को छोड़कर तुम दूसरों की बातों को मानने लग जाओगे तो हमारे बंदों की फहरिस्त से निकल जाओगे। ये हकीकत का इल्म तुम्हें मिल गया, और अजाब हम उन्हीं पर भेजते हैं, और जो लोग मान लेते हैं अपने रसूलों की बात को, अंबिया की बात को मान लेते हैं, उन पर हम अपना अजाब नहीं भेजा करते। ये किसी सारे किस्सों के अंदर आपने जान लिया, और ये बात आपको दीन के ऊपर मजबूत कर देती है, आपके दिल को टिका देती है कि हम ना तो अल्लाह उसके रसूल के अलावा किसी की बात को मानेंगे, और हक हमारे पास पहुंचा है, नसीहत पहुंची है, और याद दहानी है लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए ये याद दहानी आ गई है, ये पक्की बात हमारे अंदर पहुंच जाती है। वाह कुल लिल्लज़ीना ला युमिनून, नबी मोहतरम वो सहाबा जो आपके साथ आ गए, जिन्होंने आपकी बात दिल से मान ली और जिस्म के अज़ा के साथ उस पर अमल करने लगे, ये उनके लिए याद दहानी हम करवा रहे हैं। लेकिन वो लोग भी तो है जिनको आप उसी तड़प के साथ समझा रहे हैं, जिन तड़प के साथ आपने अबू बकर सिद्दीक को समझाया है, जिस तड़प के साथ आपने उस्मान बिन अफ़ान और उमर बिन खत्ताब को और अली मुर्तज़ा को समझाया,
اسی کے ساتھ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہے، ان کی آزاد جو روش چھوڑی تھی ہم نے، اس آزاد روش کی وجہ سے ان کو آزادی دی تھی، چاہے کام کرو چاہے نہ کام کرو، تمہیں دنیا میں ایک مہلت عمل دی جا رہی ہے، اس کے مطابق اگر کام کر لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو ہم تمہیں سزا دے دیں۔ اس لیے کہ قل الذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے انہیں کہہ دو، قل کہہ دیجئے للذین، دو لام آگے کے لیے، الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائیں گے، اعملو، تو کام کرو، علی مکانتکم، جس پر تم جمع ہو نا، جس مکان پہ تم آگے ہو، اپنے اختیار کے ساتھ اسی پہ کام کرتے ہو، انا عاملون، اور ہم تو اپنے مطابق جو ہمیں سمجھ آئی ہے اللہ نے دی ہے، ہم اس کے مطابق کام کریں گے، جو ان کی طرف سے ہدایات آ گئی ہیں ہم تو ان کے مطابق کریں گے، اور اگر آپ اپنے بات پہ جمے رہنا ہے تو جمے رہیے، وانتظروا، واو کو معنی اور انتظار کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، واو الف جمع کی علامت، الف شروع میں لگائے جو یہ تو عمر کے لیے گئے، وانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انتظار؟ روز قیامت کا انتظار، اللہ کی پکڑ کا جو وقت آیا اس کا انتظار، اس کی خلاف ورزی کرنے پر جو سزا ملنی ہے اس کا انتظار، اس کا انتظار جنہوں نے حق مان لیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہو گیا، قرآن حکیم نے جن کی بار بار ان کو یاد دہانی کروا دی اور وہ اور پختہ ہوتے رہے، ان کو انعامات ملنے کا وقت، ان کو شاباش ملنے کا وقت، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور للہ، لام کے لیے، اللہ کے لیے ہے، غیب السماوات، غیب نکرہ ہے، سماوات کے اندر الف لام لگا ہوا ہے شروع میں، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، غیب السماواتی والارض، دوسرے کے ساتھ بھی الف لام لگائے، غیب زمین کی چیزیں اور غیب آسمان کی چیزیں، وَإِلَيْهِ، وہ کے مطلب اور، الیہ، اسی کی طرف ہے، یرجع الامر کلہ، یرجع اصل میں کلمہ تھا راجع یرجع، راجع جسے اردو میں کہتے ہیں رجوع کرنا، واپس پلٹنا، وہ الیہ، اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف، یرجع پلٹائے جاتے ہیں، الامر، سارے کے سارے معاملات، کلہ، سارے کے سارے معاملات اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، فَاعْبُدُوهُ، پھر اسی کا کہنا مانو، اسی کی پوجا پرستش کرو، اور اسی کے نام کی مالا جپو، اسی کے نام کی نظر نیاز کرو، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کے علاوہ پھر کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، اپنی قوتوں پر، اپنی ذات پر، اپنی ذہانت پر، اس پر بھروسہ نہ کرو، ہاں ان سب کو استعمال کرو، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، لیکن بھروسہ اس پر نہیں کرنا، بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ توکلوا علیہ، اس ہستی پر جس کا نام اللہ ہے، توکل اسی پہ کرنا ہے، بھروسہ اسی پہ کرنا ہے، وما ربک بغافل، اور نہیں ہے تمہارا رب بغافل، غفلت کے ساتھ، وہ غافل نہیں ہے آپ کے رب، اما تعملون، جو تم کام کرتے ہو، حالات ٹھیک ہے مشکل ہو گئے، طاقتور لوگ آپ کو دین پر چلنے نہیں دیتے، لیکن تمہیں حکم یہ ہے کہ فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کا کہنا ماننا ہے، طاقتور لوگ زبردستی بھی اگر کرنا چاہیں تو تم نے اس کا کہنا نہیں ماننا، تمہارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، تمہارے رب کے پاس وسائل بہت ہیں، تمہاری طاقت چھوٹی ہے، تمہارے رب کی طاقت بہت بڑی ہے، وہ کن فیکون کی قوت رکھتا ہے۔ تو پچھلے سارے کے سارے کیسوں کے اندر آپ نے پڑھا کہ جس نے اللہ ہی کی عبادت کی، انہی کا کہنا مانا اور انہی کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو بچھائے رکھا،
اللہ نے ان کی مدد کی اور باقی پوری کی پوری قوم کی پرواہ نہ کی. وہ بے نیاز ہستی باقی ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا. وہ قوم عاد ہو کہ سمود ہو, وہ قوم نوح ہو کہ لوط ہو, کسی ایک کو نہیں چھوڑا جو کہ دوسرے رستوں پہ چل پڑے تھے. وہ اس وقت کوئی اگر کہے کہ میں دھوکہ دے لوں گا اللہ کو کہ میں تو نمازیں بڑی پڑھتا ہوں, میں تو روزے بڑے رکھتا ہوں, میں تو زکاتیں بڑی دیتا ہوں, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تو میری سیاست کا ہے, اس کو میں اس طرح کرتا ہوں, یہ تو میری تجارت کا ہے, یہ تو میں لوگوں نے جو طریقے بتائے ہیں کامیاب لوگوں نے بتائے میں تو ان کی بات مانتا ہوں. یہ تو ہر معاملے کے اندر تمہیں اپنے رب کا ہی کہنا ماننا ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور کا کہنا نہیں ماننا. تم دیوبندی بنے ہو تو کس کے کہنے کے, تم بریلوی بنے ہو تو کس کے کہنے کے. یہ 1800 کچھ سے پہلے کون دیوبندی تھا اور کون بریلوی تھا؟ 1906 سے پہلے تو کسی کو لفظ اہل حدیث کا بھی نہیں پتا تھا. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں شیعہ تھے؟ کن کے کہنے پر ہو, کن کی اتباع میں تم بن گئے ہو؟ جن کو تعلیم دی تھی تو وہ تو اللہ والے ربانی بنے تھے, کب سیکولر بنے تھے؟ وہ تو اللہ کے حکم پر کٹ مرنے والے بنے تھے, کب وہ متشدد بنے تھے؟ ان کو تو سکھایا ہی گیا تھا کہ تم نے اعتدال کے ساتھ رہنا ہے, وہ انہوں نے تو اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری. کس بنیاد پر تم اس راہ سے ہٹ رہے ہو؟ دیکھنا اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں سے میں جہنم. یہ سلطنت جو پوری دنیا اور کائنات پوری ہے یہ اللہ کی سلطنت ہے. اس کی بردباری کی بنیاد پر دیر تو ہو سکتی ہے تو وہ بڑا بردبار ہے, وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. تو آپ کہیں گے میرا ابا بھی ایسا تھا, میں بھی ایسا, تو ہمیں تو سزا نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے کہ وہ لے آؤ اس سزا کو, وہ جو عذاب آئے وہ لے آؤ. لوگوں جب عذاب آ گیا تو کوئی بچ نہیں سکتا. اب تو ہمارے اندر خود عذاب کی کیفیات ظاہر ہونی شروع ہو, تب توبہ کرو, کیونکہ سارے امور اس کی طرف پلٹائے جائیں گے. دنیا میں تم کسی کو دھوکہ دو گے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں, اس کو بھی دے لو گے. دل میں جس کی تمہارے چھاپ لگی ہوئی ہے, جس کے کہنے پر تم دیوبندی بنے ہو, بریلوی بنے ہو, اہل حدیث بنے ہو, شیعہ بنے ہو, جس کے کہنے پر تم سیکولر بنے ہو, تمہارے دل پر جس کی حکومت ہے تم نے اس کو سجدہ کرنا. انہی سے تو اللہ نے اس جہنم کو بھرنا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. اندر جو بیٹھے ہوئے بت ہیں, جس کو رسول اللہ نے کہا کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. اپنے نفس کے بتوں کو توڑ دے. سورہ ہود مکمل ہوتی ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لیکن ان الفاظ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنا جائزہ ضرور لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ان بتوں کو توڑ کر عباد اللہ کی فہرست میں. میری امت کو اس وقت کوئی امیر اور غریب کی لائن بنا کر الگ الگ سوچ رہا ہے. کوئی مشرقی یورپ کے دیے ہوئے فکر, سوشلزم اور کمیونزم, اور کوئی مغربی یورپ کی دی ہوئی فکر, ڈیموکریسی, سیکولرزم,
मॉडरेट जिंदगी गुजारने की फिक्र में लगा हुआ है। जहां अल्लाह उसके रसूल की बात आ जाती है, कल मैं एक साहब को देख रहा था, वो एक व्हाट्सएप पे वो खुशी का इजहार कर रहे थे कि मौजूदा हुकूमत ने कुरान हकीम को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटियों को कह दिया। तो साथ ही जुमला कहा कि मुझे मौलवी ना समझ लें, लेकिन ये मौलवियों की तरह का नहीं होगा। अच्छा भी वो कुरान हकीम जिस तरह पढ़ाया जाएगा वो किन की तरह का होगा? फिर दीन से को गाली देने के लिए मौलवी का नाम लेकर गालियां देते हो, या तुमको मगर नहीं आती? और जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, अल्लाह पर भरोसा करें। अल्लाह बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है। तुम्हारे सारे चौधरी, सारे वडेरे, सारे खाकान उसके हुक्म के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। अगर शद्दाद और हामान को अल्लाह सजा देता है और उनको जमीन में धंसा देता है, तो जो नेकी पर काम करने से की वजह से तुम्हें रोकते हैं, तो अल्लाह उनको भी खुद निपट लेगा। तुम तो पहले अपना फैसला कर। लोग कहते हैं जनाब इलाके का चौधरी उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। लोगों, अल्लाह का वो अल्लाह होता है जिसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, वो चौधरी नहीं होता। इसी को शिर्क कहते हैं। अल्लाह पे भरोसा करो, उन पे भरोसा अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। कल अगली दफ़ा इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ से आगाज़ करेंगे। कोई सवाल आपके ज़हन में हो जरूर पूछिए।